السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار إلى آخر الحديث. مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جائے. بہت ہی اہم حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کا جس کا فیصلہ ہوگا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہے. اللہ نے اسے قوت دی، طاقت دی، بہادر بنایا. اس آدمی نے اپنی طاقت کے ذریعے سے قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا. کل قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا. پھر وہ اس نعمتوں کو یاد کر لے گا، ہاں یہ نعمت مجھے ملی تھی. قال فما عملت فيها، اللہ رب العالمین پوچھے گا تم کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ بہادری تم کو حاصل تھی، تم نے کیا کیا؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، وہ بندہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تیری راہ میں. قال كذبت، اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، تو نے قتال اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو قتال کرے، جہاد کرے، شہید ہو جائے، تجھے اللہ کی رضا مل جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ عبادت نہیں کی، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا دنیا کی ناموری، دنیا کی شہرت، تیرا نام ہو، تیرا چرچا ہو، تیری بہادری کا ڈنکا پیٹا جائے. تو نے جہاد تو اس لیے کیا تھا. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيء، تو نے قتال اس لیے کیا، جہاد تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو بہادر کہا جائے. فقد قیل، تجھے دنیا میں بہادر کے نام سے جانا گیا، پہچانا گیا، تیری شہرت کا ڈنکا پیٹا جا رہا تھا. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اس آدمی کے سلسلے میں اس کو گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم میں گھسیٹ دو، داخل کر دو، اور فرشتے اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے قرآن کو پڑھا، علم کو حاصل کیا، قرآن و حدیث کو پڑھا، اور پھر لوگوں کو قرآن و حدیث سکھایا، دین سیکھا اور پھر لوگوں کو دین سکھایا. تو کوئی آسان کام نہیں کہ دین سیکھے اور دین سکھائے، کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام. آپ مدارس میں جا کر دیکھ لیجیے وہ کیسے رہتے ہیں، ان کو کیا کھلایا جاتا ہے، وہ کس پر سوتے ہیں، اور پھر وہ 8-10 سال پڑھ کر کے نکلے، پھر ان کو وہی قوم کی خدمت کرنی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دینی ہے. اور قوم کا رویہ کیسا ہے علماء کے ساتھ، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ؟
لیکن آدمی کام کر رہا ہے لیکن اس دعوت و تبلیغ میں قرآن و حدیث کی تعلیم میں مخلص نہ تھا، ایسے عالم کو بلایا جائے گا، قاری قرآن کو بلایا جائے گا، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا، پھر وہ اس نعمتوں کو پہچان لے گا۔ ہاں مجھے دنیا میں علم کی دولت ملی تھی، کتاب و سنت کی مہارت حاصل ہوئی تھی، میں نے اس کو کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا فما عملت بها، تم نے کیا کیا اس علم کے پانے کے بعد؟ قال تعلمت العلم وعلمت، میں نے خود سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن، مجھ کو قرآن کی مہارت تھی، میں نے تیرے واسطے قرآن خوب پڑھا۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تعلمت العلم وعلمته ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے لوگ بڑا عالم کہے، تو نے قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تھا، قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا تاکہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، قاری کہا جائے۔ فقد قیل، تو تجھے دنیا میں یہ کہا گیا، تیرا مقصد دنیا طلبی تھی، شہرت تھی، ناموری تھی، تجھ کو دنیا میں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوگی، کہا گیا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو بھی جہنم میں اودھے منہ گھسیٹ کر کے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی دولت سے نوازا، مالدار بنایا، بہت بڑا مالدار، طرح طرح کی دولت، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، مال کی دولت سے نوازا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو لایا جائے گا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا اور یہ پہچان لے گا کہ ہاں مجھ کو دنیا میں دولت ملی تھی، مال ملا تھا، میں بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ قال فما عملت فيها، تجھ کو دولت ملی، مال ملا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، کہا جہاں جہاں مال کی ضرورت تھی اور تو چاہتا ہے کہ وہاں پہ مال خرچ ہو، میں نے ہر راستے پر تیرے لیے مال خرچ کیا تھا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، اور جگہ جگہ جہاں پر لوگوں کو مال کی ضرورت تھی اللہ کے راستے میں نے خوب مال خرچ کیا۔ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کہے گا۔ قال کذبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ ولكنك فعلت ليقال هو جواد، هو جواد، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہے، بڑا فیاض کہے، تجھ کو بخیل، تیرے اوپر بخیل کا لیبل نہ آئے، الزام نہ آئے، تو مال خرچ کر رہا تھا تاکہ تجھے تیری تعریف کی جائے، تجھ کو کہا جائے کہ فلاں آدمی بڑا سخی اور فیاض ہے۔ فقط قیل، تجھ کو دنیا میں تو کہا گیا، ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اس آدمی کے سلسلے میں، اس کو جہنم میں اودھے منہ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے اور فرشتے اس کو داخل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مجاہد کا، بہادر کا، علم سیکھنے والوں کا، اور پھر تیسرا مالدار کا۔ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ان تینوں کی غلطی کیا تھی؟ ایک ہی غلطی تھی، تینوں الگ الگ تھے لیکن جرم تینوں کا ایک ہی تھا، اس لیے انجام بھی ایک ہی۔ غلطی یہ تھی کہ یہ نیک کام تو بہت کرتے تھے، بظاہر نیکیاں بہت کرتے تھے، علم حاصل کر لیا، سکھایا، زندگی کھپا دی، قرآن و حدیث کی خدمت میں زندگی کھپا دی، مجاہد نے اپنی جان کی قربانی دے دی، مالدار نے اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دیا بظاہر، لیکن ان تینوں کی غلطی یہ تھی، یہ عبادت بہت کرتے تھے لیکن عبادت میں مخلص نہ تھے، ان کا مقصد اللہ کی رضا نہ تھی،
بلکہ یہ مال خرچ کر رہے تھے، جان قربان کر رہے تھے، انرجی اور اپنی قوت اور اپنا علم صرف کر رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا مل جائے، دنیا میں ہمارا نام ہو، ہمارا ڈنکا پیٹا جائے، ہماری شہرت ہو، ہماری ناموری ہو، ہم کو پہچانا جائے۔ ریاکاری کے فتنے میں یہ لوگ داخل ہو گئے، جس کے نتیجے میں جہنم میں سب سے پہلے جھونک دیے گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ عبادت کر کے مجرم بن گئے۔ یہی ریاکاری کا فتنہ ہے۔ ریاکاری کا فتنہ یہی ہے کہ آدمی نیکی کر کے، عبادت کر کے بھی مجرم ہو جاتا، گناہگار ہو جاتا، اور ایسا گناہگار کہ گناہ کرنے کے بعد بھی جہنم میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ نیکی نہ کرتا تو بچ جاتا۔ اگر ریاکاری کے فتنے میں یہ داخل نہ ہوتا تو جہنم کی آگ سے بچ سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر ریاکاری آ گئی، دنیا میں دکھاوا آ گیا، دنیا کی ناموری اور شہرت طلبی آ گئی، جس کے نتیجے میں ان کی ساری باتیں برباد ہوئی۔ کیونکہ یہ شرک اصغر، ریاکاری شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے کہ چھوٹا شرک ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹا شرک چل جائے گا۔ چھوٹا شرک بڑا خطرناک۔ جب سوچو، جب یہ چھوٹے شرک کا یہ عالم ہے تو بڑا شرک کا کیا عالم ہوگا؟ شرک اکبر کا کیا حشر ہوگا؟ زندگی بھر آدمی عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا عمل صالح کی تفسیر میں کہ عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ نیک عمل کسے کہا جاتا ہے؟ آج ہم آدمی سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ نیکی کر لو، یہ عبادت کر لو، ہو گیا کام۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نیک عمل کے لیے دو بنیادی شرط ہے۔ نمبر ایک، وہ کام اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام کیا جائے، اور اس عبادت کو سنت کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح۔ یہ اگر دو چیزیں غائب ہو گئی، وہ عبادت نہیں رہتی، بلکہ وہ عبادت وبال جال بن جاتی ہے۔ یا پھر 3 لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ مجاہد کو جہنم میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے، عالم دین کو جہنم میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے، اور مالدار کو پہلے جہنم میں داخل کر دیا رہا ہے۔ ان کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، عبادت کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن ان کی ساری عبادت، ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہے صرف اس ایک جرم کی وجہ سے کہ ان کے پاس عبادت تو ہے لیکن ان کے پاس اخلاص کی دولت نہیں تھی۔ اخلاص کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اخلاص کا فلسفہ یہی ہے، اخلاص کا فلسفہ یہی ہے کہ چھوٹی عبادت بھی بڑی عبادت بن جاتی ہے، چھوٹی نیکی بھی بڑی نیکی بن جاتی ہے، اور اگر یہ اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو بڑی سے بڑی عبادت بھی بیکار اور برباد ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وبال جان اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر باقی رکھے، اور ریاکاری کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔